بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائیں، ان کے بہت سے اعزاز و کرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و کرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ بھی کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ پھر عربی دان حضرات جانتے ہیں کہ آیت شریفہ کو لفظ انا کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیت شریفہ مضارعہ کے صیغہ کے ساتھ جو دلالت کرنے والا ہے اس بات پر کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود کا مطلب ہے ان کی دعا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے استغفار، اور مومنوں کے درود کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع یعنی ان کی پیروی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعزاز و کرام جو اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کے عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز و کرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہے، بخلاف حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے کہ وہاں صرف فرشتوں کو حکم فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو صرف فرشتوں سے سجدہ کروانے کا حکم دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری مکرم محترم ذات پر اللہ کریم خود بھی درود بھیجتے ہیں اور فرشتوں کو بھی فرماتے ہیں کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ علماء نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا، جیسا کہ اور انبیاء کو ان کے اسماء کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غایت و عظمت اور غایت شرافت کی وجہ سے ہے، اور ایک جگہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آیا تو ان کے نام کے ساتھ ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کے لفظ سے، جیسا کہ انا اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وھذا النبی میں ہے، جہاں کہیں نام لیا گیا وہ خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو تفصیل سے لکھا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ صلاۃ کا لفظ جو آیت شریفہ میں وارد ہوا ہے اور اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے، وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر جس کی طرف یہ صلاۃ منسوب ہوگی اس کے شان و مرتبہ کے لائق ثنا و تعظیم مراد لی جائے گی، جیسا کہ کہتے ہیں باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، بھائی بھائی پر مہربان ہے، تو ظاہر ہے کہ جس طرح کی مہربانی باپ کی بیٹے پر ہے اسی نوع کی بیٹے کی باپ پر نہیں،
اور بھائی کی بھائی پر دونوں سے جدا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ جل شانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتا ہے، یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کو ثنا و اعزاز و اکرام کرتا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی صلوات اور رحمت و تکریم اپنی شان و مرتبے کے موافق ہوگی۔ آگے مومنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلوات و رحمت بھیجو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے ورد کا مطلب اس کا آپ کی تعریف کرنا ہے، فرشتوں کا درود ان کا دعا کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، یعنی اتحیات میں جو پڑھا جاتا ہے السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلوات کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی اللہ جل شانہ نے مومنین کو حکم دیا تھا تم بھی نبی پر صلوات بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ تمہارا بھیجنا یہی ہے کہ تم اللہ ہی سے درخواست کرو کہ وہ اپنی بیش از بیش رحمتیں ابد آلاباد تک نبی پر نازل فرماتا رہے، کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس درخواست پر جو مزید رحمتیں نازل فرمائے وہ ہم عاجز اور ناچیز بندوں کی طرف منسوب کر دی جائیں، گویا ہم نے بھیجی ہیں، حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجنے والا وہی اکیلا ہے۔ کسی بندے کی کیا طاقت تھی کہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں ان کے رتبے کے لائق تحفہ پیش کر سکتا؟ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے نور اللہ مرکدہ لکھتے ہیں، اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبر پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانہ پر بڑی قبولیت رکھتی ہے، ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے، اور ایک دفعہ مانگنے سے 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ مانگنے والے پر اب جس کا جتنا بھی جی چاہے اتنا حاصل کر لے۔ اور مختصراً یہ حدیث جس کی طرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا کہ بعض جاہلوں کا یہ اعتراض کہ آیت شریفہ میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا حکم ہے، اور اس پر مسلمانوں کا درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مضاحکہ خیز ہے، یعنی جس چیز کا حکم دیا تھا اللہ نے بندوں کو وہی چیز اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف لوٹا دی۔ بندوں نے چونکہ اول تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت شریفہ کے نازل ہونے پر جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیل کی صورت دریافت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم فرمایا، اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت اور شوق سے پیارے حبیب پاک احمد مجتبی والی دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور درود پاک کو اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔